چھوٹی ٹیچرز بہت بڑی بڑی چینجز لے کر آئیں گی. لیکن ارشاد بھٹی صاحب, کسی جماعت نے جو اقتدار کے علاوہ ادھر ادھر سوچا ہو, یہ سوچا ہو کہ واقعی میں جمہوری اقدار ہیں, جمہوری روایتیں ہیں, ان کو برقرار رکھنا ہے, یہ تو ہم لوگ شاید ایکسپیکٹیشن غلط رکھ کے بیٹھ گئے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں وہ ایکسپیکٹیشن پوری کر سکتی ہیں؟ نہیں, ہمیں رکھنی چاہیے. بالکل آپ بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے اخلاقیات کی, اصول کی, منطق کی, جمہوریت کی, ووٹ کی عزت کی. لیکن ان کے نہ پارٹیوں میں جمہوریت ہے, نہ ان کے رویوں میں جمہوریت ہے, نہ ان کے فیصلوں میں جمہوریت ہے, نہ اس ملک میں جمہوریت ہے. دو اس ملک میں نظام آئے, ایک فوجی آمریت, ایک سویلین آمریت. فوجی آمریت سے زیادہ ڈینجرس اور بدتر نکلی منافقت بھری سویلین آمریت, کیونکہ یہ جمہوری چوگے پہن کے آتے تھے. کوئی مجھے بتائیں, آپ پیپلز پارٹی لے لیں, پیپلز پارٹی کا لے لیں کہ ایک خاندان چلتا آ رہا ہے اور ابھی 4 پی والی بڑے باپ کے پاس ہے, 3 پی والی بیٹے کے پاس ہے, اور چلی جا رہا ہے. ہاؤس آف شریف دیکھ لیں, ولی عہد ابھی سے تیار ہو گئے ہیں. اسی طرح آج پی ٹی آئی والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دوسرا نام عمران خان ہے. کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ رہ ہی نہیں گئی. مولانا صاحب دیکھ لیں, بچے لانچ کر چکے ہیں. اے این پی دیکھ لیں, باچا خان, ولی خان, اسفندیار ولی, احمد ولی, الحمدللہ نسل چلتی ہے. 1988 میں اس ملک کو ریورس گیئر لگا جب یہ تحفے ہمیں ملے, جب انہوں نے ملک کا باغ دوڑ سنبھالی, جب بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کی باریاں لگیں. اس کے بعد ہم کخ کے نہ رہ گئے, نہ ہمارا کخ رہ گیا نہ ان کا. انہوں نے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنا لی, اولادیں سیٹ کر لی, 7 نسلیں سنور گئی. آپ 1988 وہ پاکستان جو جرمنی کو قرضہ دیتا ہے, وہ پاکستان جو جاپان کو قرضہ دیتا ہے, وہ پاکستان جو دوسروں کی ایئر لائنیں بناتا ہے, وہ پاکستان جس کی ملک میں عزت ہوتی, دنیا میں عزت ہوتی ہے, وہ پاکستان جہاں شیخ کراچی میں آیا کرتے تھے, جہاں رضا بھائی بیٹھے ہیں, وہاں سیرگاہ تھی یہ کراچی, اب نامعلوم قبروں کا شہر ہے, اب بھتے کا شہر ہے, اغوا کا شہر ہے, مکھیوں کا شہر ہے, کوڑا کرکٹ کا شہر ہے, گینگ وار کا شہر ہے. تو اب ہماری سیاسی قوتوں کے پاس ہی obviously کوئی نہ کوئی تو سولوشن ہوگا نا. خدا کے لیے ان کے ہوتے ہوئے مسئلے بڑھیں گے. تو کیا چاہ رہے ہیں آپ, جمہوریت کا کون سی جمہوریت ہے, کون سی جمہوریت, یہ کسی جمہوریت میں کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہاں جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہیں جمہوریت نظر آ رہی ہے کسی پارٹی میں؟ میں نام نہیں لیتا, کسی پارٹی میں مجھے بتائیں جمہوریت نظر آ رہی ہے؟ کوئی کہیں رتی بھر بھی جمہوریت ہو بتا, رتی بھر پرفارمنس ہو بتائیں. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ ان کا بسترا گول کرنا چاہ رہے ہیں. ساری اللہ دعا کریں کہ کوئی نئے نیچے سے لوگ آئیں, جیسے رضا صاحب ہیں, ان کے نیچے کوئی پڑھے لکھے لوگ آئیں, لاجیکل بات کرنے والے. یہ خاندانوں سے ہماری جان چھوٹے, یہ ان لوگوں سے جمہوریت کو بچاؤ, ان لوگوں سے ملک کو بچاؤ, ان لوگوں سے قوم کو بچاؤ. یہ قوم کو دیمک کی طرح کھا گئے ہیں. 1 مہینے سے کام الیکشن میں رہ گیا, آپ ایسی باتیں کر کے ووٹرز کو اور ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ووٹ ہی نہ دیں. میں کہہ رہا ہوں دیں ضرور, دیتے. میری تو رائے آپ میری لے رہے ہیں نا, میں ووٹر کو تو نہیں جائیں گے ووٹ کرنے. نہیں, میں ان کو دوں ووٹ خدا کے لیے. آپ دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں دوں گا ان کو. کیوں دوں ان کو ووٹ؟ ان کو ووٹ دینا ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں لوگ ووٹ دیں, آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دیں. لیکن یہ آپ کو ایک بار میں پھر بتا رہا ہوں, یہ مسائل کی وجہ ہیں, یہ مسائل حل کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, خدا کے لیے ان سے اللہ کرے پتہ نہیں کسی دن. چلے میں دونوں سے, آپ دونوں کو الزام دے رہے ہیں مسائل کی وجہ سے. الزام کسی کو نہیں دے رہا میں, اپنی پوری اپنی اس کھیپ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے تو ہم رول گئے ہیں. لے جی رضا صاحب آپ پہلے جواب دے دیں, پھر سینیٹر صاحب کی طرف. بھٹی صاحب مجھے میرے بڑے فیوریٹ ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں. خان صاحب شام صاحب آپ ان کے فیوریٹ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کہہ دیا بڑا کلیئر. نہیں میرا بھائی, رضا میرا بھائی. دیکھیں میں آپ کو معمولی سی بات بتا, دو باتیں بتاؤں گا آپ کو. کراچی شہر کی بات کی نہ, چلے جی اور جماعتوں کو چھوڑتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں 14 MNAs پی ٹی آئی کے تھے. عمران خان صاحب حیثیت وزیر اعظم یہاں سے الیکشن جیتے گلشن کی سیٹ سے. عارف عربی صاحب ڈیفینس کی سیٹ سے جیتے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. عمران اسماعیل صاحب پروونشل کی سیٹ جیتے, پھر وہ چھوڑ کے گورنر سندھ بنے. گورنر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, 14 MNAs, 2 MPA, 2 فیڈرل منسٹر علی زیدی صاحب اور فیصل آڈا صاحب کراچی سے بلانگ کرتے تھے. پھر MKM ساتھ تھی جس کے 2 فیڈرل منسٹر تھے. پھر کراچی کا میئر وسیم اختر MKM پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں تھے. مجھے بتائیں نا کراچی میں کوئی ایک پروجیکٹ ہوا, دوسرا پوائنٹ, سیکنڈ پوائنٹ, یہ بزدار صاحب کے 4 سالہ دور کی کوئی کامیابی بتا دیں ہمیں کہ بزدار صاحب نے, میں نے بھٹی صاحب کو بزدار صاحب کے لیے سنا ہوا ایک پروگرام کے اندر,
لیکن بزدار صاحب کے 4 سال دور کی کوئی ذکر کریں, محمود خان صاحب کے KP کے 4.5 سال کی 3 سال جتنا انہوں نے حکومت کی, اجتماعی طور پر ساری سیاسی جماعتوں کو بزدار صاحب کے کام پہ الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ دس پارٹی اور دیٹ پارٹی والے بات ہی نہیں ہو رہی. بزدار صاحب کے کاموں پہ الیکشن لڑے نا, آئے نا, بتائیں نا بزدار صاحب نے 3.5 سال میں یہ کیا تھا, پنجاب میں یہ چاند لگا دیا, ولید صاحب سے بھی جواب یہ ترقی ہو گئی. سینیٹر ولید صرف اس ملک میں قائد اعظم کافر اعظم فاطمہ جنا بھارتی ایجنٹ اور اس ایکیو خان نے پارٹی بنائی ساروں کی ضمانت ضبط, ایدی صاحب الیکشن لڑنے کے لیے ضمانت ضبط. ماضی سے سیکھ کے آگے تو بڑھنا پڑتا, نا امیدی نہیں ہونا. لیکن سینیٹر ولید, میں نے آپ سے بتایا کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر, 4 فیڈرل منسٹر, میئر آف کراچی, یہ کولیشن میں چلے. سینیٹر ولید, سر کراچی کو کیا دیا؟ سینیٹر ولید پوچھیں نا ان سے, آپ ان سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے کیا دیا کراچی کو. وہی تو سینیٹر ولید. اچھا جی, بڑا اچھا اسپریٹڈ ڈیبیٹ شروع ہو گیا, اور یہ دکھتی رگ جو ہے خاص طور پہ بھٹی صاحب کو تو ٹریگر میں لگتا ہے میں نہیں کیا, کیونکہ میں نے حقیقی جمہوریت اور ایک پراپر جمہوری پروسیس کی بات جب کی. یہ میں ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ میں عرض کر دوں کہ کراچی کے لیے کیا کیا. کراچی میں جب بھی ترقی ہوئی وہاں تب ہی ہوئی جب, اور افسوس کہ وہ فوجی آمریت کے دوران ہی تھی یا فوجی حکومت کے آپ بھی مان رہے ہیں کہ آپ لوگ جمہوری قوتیں کسی کام کی نہیں. ایک سیکنڈ, میری آپ بات تو پوری سن لیں جی. میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مقامی حکومت کو انہوں نے امپاور کیا, اس کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپاور کیا, کیونکہ فوجی آمروں کی وہ کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے ٹپیکل, وہ ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا, تبھی وہاں کراچی میں ترقی ہوئی. اب 18ویں ترمیم کے بعد, آئین کے آرٹیکل 140A کے بعد, مقامی حکومت کو امپاور کرنے کا تمام تر جو ذمہ داری اور اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو اگر یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں کچھ نہیں ہوا یا فلاں جگہ کچھ نہیں ہوا, یہ ایکچولی لائی کرتا ہے, یہ ساری ذمہ داری آپ نے ٹھیک کہا 18ویں ترمیم یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ لائی کرتی ہے کہ انہوں نے وہاں مقامی طور پہ کوئی سسٹم ایسا نہیں دیا, خاص طور پہ کراچی جیسی جگہ پر جہاں پہ وہ اس کی مسائل جو ہیں اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تمام پر. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں جو بات بھٹی صاحب میں کرتے آئے ہیں, دیکھیں ابھی میرے ٹائم میں سے بہت سا وقت انہوں نے لیا ہے, میرے ٹائم میں سے انہوں نے جی میں یہ کمپلیٹ صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھٹی صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا, وہ یہ کہ حقیقی جمہوریت جو ہے اور دیرپا جمہوریت جو ہے جب تک نہیں آئے گی, دیکھیں پاکستان کے ساتھ ساتھ بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کی تھی انگریز سے, اس میں سنگاپور بھی ہے, انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے اور میانمار بھی ہے, اور وہ سارے آگے چلے گئے اور ہم کدھر بیٹھے ہوئے. سینیٹر ولید, تھینک یو ویری مچ. آپ میری عرض سن لیں.